الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ و مولانا العظیم. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. دونوں عالم میں مطلوب اگر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس موضوع پر مختصر اظہار خیال کرنا ہے وہ توحید کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ آپ نے سنی، مالک کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت ایک ہے. نبی رحمت نور مجسم رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ اللہ کی جز ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ اللہ کا حصہ ہیں، بلکہ کریم آقا علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت ذات میں بھی لا شریک ہے اور اللہ رب العزت صفات میں بھی لا شریک ہے. توحید کی مختصر ترین یہی تعریف ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی. یہ تین لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جانے چاہیے کہ اللہ ایک ہے، کہ وہ ذات میں بھی لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی لا شریک ہے. امت مسلمہ کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ صفات میں لا شریک ہونے کے معنی میں ہیں، صفات کے لا شریک ہونے کے مفہوم میں ہیں کہ صفات میں لا شریک ہونے کا مفہوم کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ مفہوم سچا ہے صفات میں لا شریک ہونے کا جس میں پورے قرآن پر ایمان موجود رہے. اب صفات میں لا شریک ہونے کا مفہوم صحیح سمجھنے کے لیے تین باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید میں 50 سے زیادہ ایسی صفتیں ہیں، شانیں ہیں، کمالات ہیں، اختیارات ہیں کہ مالک کریم نے وہ اپنے لیے بھی بیان کیے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی بیان کیے ہیں. دوبارہ یہ جملہ سنیں. قرآن مجید فرقان حمید میں 50 سے زیادہ ایسی آیات ہیں، ایسی صفات ہیں، ایسی شانیں ہیں، ایسی قدرتیں ہیں، ایسے اختیارات ہیں، ایسے کمالات ہیں کہ وہی کمالات اللہ نے اپنے لیے بیان کیے، وہی اپنے پیاروں کے لیے بیان کیے. اگر وہ اللہ کے لیے ہیں تو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے، اور اگر پیاروں کے لیے ہو تو اس کا مجاز کہا جاتا ہے. حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھے بغیر پورے قرآن مجید کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید کی 2 سورتیں ہیں، ایک کا نام ہے شورا، ایک سورت کا نام ہے قصص. سورہ شورا میں اور سورہ قصص میں 2 آیتیں ہیں، ظاہری طور پر دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. ایک آیت میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے خود ہدایت دیتا ہے. یہ آیہ کریمہ ہے، ہر مسلمان کو ماننا ہے. اور دوسری آیہ کریمہ جو سورہ قصص کی آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ،
اس میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو بھی ہدایت ملتی ہے آپ کی بارگاہ سے ہی ملتی ہے۔ اب دونوں آیتیں ایک میں ہے آپ ہدایت نہیں دیتے، ایک میں ہے آپ دیتے ہیں، ایک سورہ قصص میں ہے اور ایک سورہ شورا میں ہے۔ پورے قرآن کو ماننا ہے۔ اگر کہیں ہدایت دیتے ہیں تو جس میں ہے نہیں دیتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کہیں کہ نہیں دے سکتے تو جس میں ہے دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں آیتوں کو ماننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جس میں نہ دینے کا ذکر ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ حقیقی ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور جس میں دینے کا ذکر ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے محبوب کی نسبت اور محبوب کی غلامی دے دیتا ہے۔ دونوں آیتیں سچی ہیں۔ اگر حقیقت و مجاز کا اعتبار نہ کیا جائے، اللہ کی شیان شان جو صفات ہیں اور جو پیاروں کی شیان شان ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو پھر پورے قرآن کو ماننا ہی ممکن نہیں۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ حقیقت مجاز کا فرق سمجھے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکتا، سمجھ نہیں آ سکتی قرآن مجید کی نہ عقیدہ توحید کی۔ میں عرض کر رہا ہوں صفات میں لا شریک ہونے کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے پہلا نقطہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھنا ہوگا اور اپنے دلوں سے شکوک و شبہات کو بھگا کر ادب مصطفیٰ لانا ہوگا۔ دوسری مثال قرآن مجید میں سورہ آراف میں ہے۔ مالک کریم نے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، محبوب آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں غیب سورہ آراف میں ہے، جبکہ 30ویں پارے میں ہے سورہ تکویر میں مالک کریم نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے میں کسر بھی نہیں چھوڑتا۔ اب دونوں آیتیں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ایک میں ہے میں غیب نہیں جانتا، اگر یہ ماننے کہ حضور بالکل غیب جانتے ہی نہیں ہیں تو 30ویں پارے کا انکار ہے۔ اگر کہیں کہ غیب جانتے ہیں، ہر قسم کا جانتے ہیں، تو پھر آراف کی صورت کی آیت کا انکار ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کی شیان شان ہے، جو حقیقی علم غیب ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ جو 30ویں پارے میں ہے وہ مجازی ہے، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کے محبوب غیب بتانے میں کوئی کسر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، غیب جانتے بھی ہیں اور غیب بتانے میں کسر بھی نہیں چھوڑتے۔ اب یہ بات دو آیتیں آپ نے دو مثالیں قرآن سے لے لیں۔ اب میں قرآن مجید سے متعدد 2-3 مثالیں صرف اور دوں گا۔ ویسے تو میں نے عرض کیا ہے کہ 50 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جس میں وہی شان اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ اللہ کے لیے ہو تو حقیقت ہے، پیاروں کے لیے ہو تو مجاز ہے۔ کیا ہے؟ سب بولے، زیارت کر کے نظر چہرے پہ رکھیں، اللہ کی طرف اسی صفت کی نسبت ہو تو حقیقت ہے، اور اسی صفت کی نسبت پیاروں کی طرف ہو تو کیا ہے؟ مجاز ہے۔ سورۃ 22واں پارہ اس کی دوسرے رکوع میں ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، فرمایا محبوب یاد کریں جب آپ نے اس بندے سے بات کی تھی، کون؟ جس بندے پر رب نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی انعام کیا ہے۔ رب نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی انعام کیا ہے، اللہ نے بھی انعام کیا۔ یہ آیا ہے کریمہ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے کہ انعام کرنا رب کے اختیار میں بھی ہے، انعام کرنا نبی کے اختیار میں بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رب نے وہ اختیار اپنے لیے بھی بیان کیا، وہ کمال اپنے لیے بھی بیان کیا، وہ قدرت اپنے لیے بھی بیان کی، اپنے محبوب کے لیے بھی بیان کی۔ اب اللہ کی طرف نسبت ہو تو حقیقت ہے، اسی کی نسبت محبوب کی طرف ہو، محبوبوں کی طرف ہو تو مجاز ہے۔ تیسری مثال قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کی پہلی آیت، فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے عملوں کو اللہ بھی دیکھتا رہے گا اور تمہارے عملوں کو شان والے رسول بھی دیکھتے رہیں گے۔
اس آیہ کریمہ کو ماننے کا کیا یہ مطلب بنتا ہے کہ کوئی اپنی زبان پر بالکل منہ پھٹ ہو کر کہے کہ رب بھی دیکھتا ہے، نبی کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ کیا اس آیت کو ماننے کا یہ مطلب بنتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت کو ماننے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ بندہ اپنے دل میں قرآنی نظریہ بٹھا لے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، شان والے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ 11ویں پارے کی آیت ہے، پہلی آیت 11ویں پارے کی، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عملوں کو دیکھتا رہے گا اور اللہ کے شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہیں گے۔ چوتھی آیہ کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 59، مالک کریم نے فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ بھی دیتا رہے گا اور ان قریب شان والے رسول بھی دیتے رہیں گے۔ تو کیا اس آیت کو ماننے کا یہ مطلب بنے گا کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، رسول کچھ نہیں دے سکتے؟ کیا یہ مطلب بنے گا؟ ہر صرف ترجمہ سمجھنے والا ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب بنتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ بھی دیتا رہے گا اور ان قریب شان والے رسول بھی دیتے رہیں گے۔ اگلی آیت سنیں، سورت کا نام توبہ، آیت نمبر 74، مالک کریم نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ، ان کی اللہ نے جھولی بھر دی اور ان کی شان والے رسول نے جھولی بھر دی۔ اب کیا اس کا مطلب یہ بنے گا؟ کہو کہ رسول جھولی بھرنے والا کہو گے تو مشرک ہو جاؤ گے؟ کیا اس کو ماننے کی آیت کو مان کر ہی بندہ مومن بنے گا نا؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اغناہم اللہ، اللہ نے انہیں غنی کر دیا، ورسولہ، شان والے رسول نے بھی غنی کر دیا۔ وہی شان اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے لیے بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ہے کہ ظلمتوں سے نور کی طرف لانا، نور عطا کرنا، ظلمتیں نکالنا اللہ کی شان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت جب ایمان والوں کی مدد کرتا ہے ظلمتوں سے نکال کر نور عطا فرماتا ہے۔ یہی شان 13ویں پارے میں اللہ نے اپنے محبوب پاک کے لیے بیان کی۔ فرمایا، مالک کریم نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب ہم نے قرآن آپ کو دے دیا ہے تاکہ آپ ظلمتوں سے نکال دیں اور نور عطا فرما دیں۔ ظلمتوں سے نکالیں اور نور عطا فرمائیں۔ ظلمتوں سے نکالنا یہ رب کی شان ہے۔ تیسرا پارہ پڑھے تو ظلمتوں سے نکالنا محبوب پاک کی شان ہے۔ 13واں پارہ پڑھے، نور عطا کرنا رب کی شان ہے۔ 13ویں پارے میں جائیں گے تو مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ وہی صفت اللہ کے لیے ہو تو حقیقت ہے، وہی پیاروں کے لیے ہو تو مجاز ہے۔ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہیں، وہ جو جملہ ایک آپ سنتے ہیں کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونا، نعوذ باللہ، مخلوق میں نبی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے نبی مخلوق ہیں۔ رسول شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کچھ نہ ہونے کا پنجابی میں مطلب بنتا ہے کسے کم جوگا ہی نہیں، کسے کم جوگا۔ اگر میرے باپ کو، آپ کے باپ کو یا آپ کے مرشد کو کوئی کہتے دا مرشد کسے کم جوگا نہیں، غیرت مرید میں ضرور ہو، امتی میں غیرت ضرور ہو، وہ برداشت کرے گا کہ میرے باپ کو، میرے مرشد کو، میرے استاد کو کوئی کہے کہ اس کا استاد کسے کم جوگا ہی نہیں۔ کچھ نہ ہونا کیا یہ مطلب ہے؟ تو اب یہ آیتیں بتا رہی ہیں، 50 سے زیادہ آیتیں کا رد ہوتا ہے یہ کہنے سے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پیارے غنی بھی کرتے ہیں، اللہ کے پیارے عطا بھی کرتے ہیں، اللہ کے پیارے غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، اللہ کے پیارے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے عملوں کو بھی دیکھتے ہیں، اغناہم اللہ ورسولہ، تمہاری جھولیوں کو بھی بھرتے ہیں، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، تمہیں عطا بھی کرتے ہیں، سیر اللہ عملکم ورسولہ، تمہارے عملوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بھی لے آتے ہیں۔
ابھی بندہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے اور کہے اللہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتے، میں صرف یہی عرض کروں گا کہ آپ غور تو کریں، آپ وہ جملہ کیا بول رہے ہیں کہ مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ جس مخلوق کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ حضرت امام بخاری کے استاد حدیث المصنف میں لاتے ہیں، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی مخلوق امام الانبیاء ہے اور سب سے افضل مخلوق امام الانبیاء ہے۔ آپ کا نور بھی مخلوق ہے، آپ کا جسم بشری جو سید البشر ہیں وہ بھی مخلوق ہے۔ اگر کہا جائے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی تو سب سے پہلے حرف اس کی ذات پر آئے گا جو ان میں سب سے اونچی شان والا ہے۔ اب جس طرح کوئی کہے کہ محفل ہو رہی تھی، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے محفل میں کون سے بزرگ تشریف لائے تھے، لوگوں کا نہیں پوچھا جاتا، جو محفل کی جان ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا پوچھا جاتا ہے، جو کائنات کی جان ہیں، مخلوق میں سب سے پہلے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ کے پیارے غنی بھی کرتے ہیں، جھولیاں بھی بھرتے ہیں، عملوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، عملوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب وہی صفت اگر اللہ کے لیے ہے تو کیا کہا؟ حقیقت۔ وہی پیاروں کے لیے ہے تو کیا ہے؟ مجاز۔ حقیقت اور مجاز میں 4 فرق ہیں، چاروں میں سے ایک فرق کا انکار بھی کفر ہے۔ 4 فرق ہیں حقیقت اور مجاز کے درمیان۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی الفقہ الاکبر سے شروع ہو جائیں، فتاوی رضویہ شریف تک آ جائیں، اس سے نیچے بہار شریعت بھی پڑھ لیں، اس پر بھی نظر ڈال لیں۔ ان 4 شرطوں میں سے اگر ایک شرط کا انکار بھی کر دیا تو وہ اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے، علماء ذمہ دار نہیں ہے۔ پہلا فرق، اللہ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے، پیاروں کی ہمیشہ سے، کہو سبحان اللہ، چہرہ زیارت کر کے اونچا کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی ہر صفت ہمیشہ سے، اللہ کے پیاروں کی کوئی صفت ہمیشہ سے۔ پہلا فرق سمجھ آ گیا؟ جنہیں سمجھ آ گیا وہ کہے سبحان اللہ۔ دوسرا فرق، اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ سب بولیں، اونچا بولیں۔ اللہ کے پیاروں کی کوئی صفت بھی ذاتی نہیں، ہر شان، ہر قدرت، ہر اختیار اللہ کی عطا کردہ ہے، کہے سبحان اللہ۔ 2 فرقوں کی سمجھ آ گئی۔ تیسرا فرق یہ ہے، اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ کم ہونے سے یا بڑھنے سے پاک ہے، وہ لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو، سنتا ہے ہر چیز کو، قدرت رکھتا ہے ہر چاہت پر۔ لیکن اللہ کے پیاروں کی شانیں بڑھ رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ اس کی حدیں بڑھ رہی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آنے والی گھڑی پچھلی سے زیادہ شانوں والی ہے۔ اب اللہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی پچھلی گھڑی اگلی سے زیادہ شان والی ہے، نعوذ باللہ، اللہ گھڑی سے ہی پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے۔ اس کی شان کی تعارف امام الانبیاء جب کروا رہے تھے، پیارے آقا نے فرمایا سارے لوگ بالفرض نافرمان ہو جائیں تو اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، سارے لوگ بالفرض فرما بردار ہو جائیں اس کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں۔ اتنا بے نیاز ہو کر بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے اور ہم پھر بھی بے وفائی کریں تو ہماری قسمت کی بات ہے۔ اس کی شان گھڑنے بڑھنے سے کم ہے، پاک ہے، اور اللہ وہ اس کی شان لامحدود ہے۔ اللہ رب العزت کے پیاروں کی محدود ہے، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض بزرگوں نے یہ جملے کہے کہ محبوب پاک کی بھی شان لامحدود ہے۔ وہ کس لحاظ سے لامحدود ہے؟ لوگوں کے سمجھنے کے لحاظ سے، لوگوں کے سمجھنے کے لحاظ سے۔ ہم تو ایک پتھر جس پر اللہ کی ولیہ کا قدم آ گیا، جس پتھر کو قرآن نے صفا مروہ کہا، اس صفا مروہ والے پتھر سے جس پر فقط ولیہ کے پاؤں لگے ہیں، اس پتھر سے کتنے حاجیوں نے ابھی تک برکتیں حاصل کی، کتنے کر رہے ہیں، قیامت تک برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔
اس پتھر کی شان ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ پھر بھی اس میں برکت والا ہی ہے۔ ہماری سمجھ کی یہ حال ہے، بل احیام ولکن لا تشعرون۔ ایک شہید اللہ کے محبوب کے نام پر کٹ کر مر جائے، اس کی زندگی جو ہے، اس کی حیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کی حدیں بڑھ رہی ہیں، حدیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، اللہ کے پیاروں کی اس کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں حدیں ہیں، اور وہ حدیں مسلسل کیا ہے؟ بڑھ رہی ہیں۔ چوتھا فرق، اللہ رب العزت کے پیاروں کی شانیں، قدرتیں، صفات، کمالات ان کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کس سے؟ جسم مبارک سے۔ اللہ کریم خود جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کو جسم کا محتاج کہا، یا جگہ کا محتاج کہا، یا مادے کا